رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس عنوان پر ہمارے دروس جاری و ساری ہیں۔ روزے کی آج کی چاہت، آج کے درس میں جو مطالبہ روزے کا ہم بیان کریں گے وہ ہے، روزہ چاہت رکھتا ہے، روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے ہم سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ یہ روزے کی چاہت ہے۔ کس سے؟ روزہ دار سے، مجھ سے اور آپ سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر تقریباً 5 مقامات پر یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا تو رمضان المبارک کی ہر رات جبریل امین آسمانوں سے تشریف لاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہی روزے کی چاہت ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھو، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں تعلق بڑا گہرا ہے۔ کس کا؟ روزے کا اور قرآن مجید کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے ماہ رمضان میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح کی صورت میں قرآن پڑھا یا قرآن سنا یا قیام کیا، قرآن کی تلاوتیں کی رمضان المبارک کے اندر ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے، اور نتیجہ بھی ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یقین جانیں اگر روزے کی اس چاہت کو، روزے کی اس ڈیمانڈ کو، روزے کے اس مطالبے کو اگر میں اور آپ پورا کر دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھنے لگ جاتے ہیں، رمضان المبارک میں اس چاہت کو پورا کیا، پھر یہ چاہت ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ جب یہ حصہ بن جائے گی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے انعامات سے وہ بندہ نوازا جائے گا، اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن یعنی آخرت کے اندر بڑے بڑے انعامات اس کو نصیب ہوں گے جو بندہ روزے کی اس چاہت کو پورا کرتا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ آج کی گفتگو میں دنیا میں ملنے والے انعامات وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ روزے کی اگر چاہت کو پورا کیا جائے تو پہلا انعام یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث آتی ہے نا صحیح مسلم کے اندر کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو قرآن مجید کی وجہ سے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر بلندی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کیا کریں، اور یہی روزے کی چاہت ہے، پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ بلندی اور عروج عطا فرمائے گا دنیا کے اندر۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دعائیں قبول ہونے لگیں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ پڑھی جائیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، مانگی ہوئی چیز اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ گویا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ تو دعائیں قبول کرتا ہے، اور اسی پہ بس نہیں، صرف دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک
صحیح البخاری کے اندر اور دیگر کتابوں میں بھی آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر لیتا ہے، قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، کفتاہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 2 آیات اس بندے کو کافی ہو جائیں گی۔ ہم تو مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہوتا۔ اگر کام میں کامیابی چاہتے ہو کہ میرا یہ فلاں کام ہو جانا چاہیے، تو پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جایا کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کے اندر انعامات مل رہے ہیں، دنیا میں عروج مل رہا ہے، دنیا میں کامیابی مل رہی ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہماری گفتگو کو سن رہا ہے تو وہ بھی نوٹ کر لے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کو ہم نے شفا بنا دیا ہے۔ پڑھ کر تو دیکھیں، اللہ بیماریوں کو ختم کر دے گا، شفا عطا فرمائے گا قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے۔ اور تلاوت یہ ہمیں روزہ سکھلا رہا ہے، روزہ چاہت کرتا ہے کہ تلاوت کیا کرو، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرات تھوڑا سا آگے بڑھیں، دنیا بڑی پریشان ہے، ہر بندہ یہ اعتراض کرتا ہے اور ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر طرح طرح کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بچے رات کو ڈر جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے بھی اس گھر سے ڈر لگتا ہے، یعنی شیطان جو ہے نا وہ اس گھر میں داخل ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ حضرات شیطان کے داخلے کی بندش اگر چاہتے ہو کہ اس گھر کے اندر شیطان داخل ہی نہ ہو تو جامع ترمذی کی حدیث نوٹ کر لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لا یدخلہ الشیطان، جو بندہ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ پڑھتا ہے، شیطان اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے لیے وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے۔ روزہ سکھلا رہا ہے، روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، چاہت کرتا ہے قرآن پڑھا کرو، نتیجے کے اندر یہ بات آ گئی کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات بیماریاں بھی چلی گئی، شیطان کے لیے دروازہ بھی بند ہو گیا۔ سوال ذہن میں آئے گا کہ اگر کسی کے گھر میں شیطان پہلے سے داخل ہو چکا ہے وہ کیا کرے؟ ابھی تو حدیث سنی نا کہ شیطان داخل ہوگا نہیں۔ اگر کسی کے گھر میں پہلے شیطان داخل ہے، اب وہ قرآن پڑھنے لگ جائے تو کیا وہ شیطان نکل جائے گا؟ حضرات یہ سورۃ البقرہ اتنی قیمتی سورت ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت شروع کر دی جائے، اگر شیطان پہلے سے بسیرا کر چکا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یعنی شیطان نکل جائے گا، وہاں رہے گا نہیں۔ اور نوٹ کریں، مضبوط ترین انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی ایسے احباب بھی ہوتے ہیں، ذہن میں خیال آ سکتا ہے، سوال آتا ہے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں گھر کے اندر، ایک دفعہ تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے، جادوگر دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں، پھر سے ہم پہ جادو ہو جاتا ہے۔ تو نوٹ کریں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگروں کی بات کرتے ہو، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کو پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے برکت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اس کا چھوڑ دینا یہ حسرت کا سبب بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ وہ سورت ہے کہ پوری دنیا کے جادوگر مل جائیں سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جادوگر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ چند میں نے گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں، ان کو ذرا نوٹ کریں۔ چاہت کس نے کی ہے؟ روزے نے چاہت کی ہے کہ قرآن زیادہ پڑھا کرو، یہ چاہت پوری ہو جائے، روزے کی مطالبہ پورا ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا کے اندر انعامات یہ ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ بلندی اور عروج عطا فرمائے گا، ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا، مانگی ہوئی دعائیں قبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، پہلے کا داخل ہو چکا ہے تو بھاگ جائے گا، اور جادوگر مل کر مقابلہ کریں تو رب کی سورۃ البقرہ سے مقابلہ جادوگر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ انعامات ہمیں بھی مل جائیں تو روزے کی چاہت کو پورا کر دو، انشاءاللہ یہ انعامات میرے اور آپ کے مقدر میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔